میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کی یہ زندگی مختصر سی زندگی دی ہے۔ اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی بندہ وہ ہوتا ہے جو جس کا بندہ ہوتا ہے اس کے حکموں پر چلتا ہے، اس کے طریقوں پر چلتا ہے، وہ جدھر کو جانے بولتا ہے ادھر جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے جو یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا معبود اقرار کر کے، یقین کر کے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اس کے اقرار دل سے ہو، اور دل میں اس اقرار کے ساتھ، دل کے اس اقرار کے ساتھ وہ اس کلمے کو پڑھ لے اور پھر اپنی زندگی بندگی کی زندگی بنا لے، اپنی زندگی بندگی کی زندگی بنا لے۔ جیسے مالک کے سامنے بندہ ہوتا ہے ویسی زندگی بنائے۔ بس یہی ہے، کھانے سے منع نہیں، پینے سے منع نہیں، کمانے سے منع نہیں ہے، اور دنیا کے جو کام ہم کرتے ہیں کوئی کسی کام سے روکا نہیں گیا، یہ سب تم کام کرو لیکن میرا بندہ بن کے کرو، بس یہ ہے، بندہ بن کے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایسے بیٹھے جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ تو ایک عورت نے کہا تو دیکھو دیکھو ایک غلام کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، غلام کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کلمے میں ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مکے سے بیت المقدس لے گئے، اپنے بندے کو۔ کون ہے یہ بندہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی بندگی کے نمونے ہیں، بس ان کی طرح دنیا کے ہر کام کو کرنا ہے۔ آپ جو ہے کمانے کا کام بھی کیا ہے آپ نے، اور آپ نے جو ہے گھر کا کام بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، عبادت بھی کی ہے، دنیا کے جتنے کام ہو سکتے ہیں ایک انسان کے لیے، وہ سب کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ بھئی میں جیسے کروں ویسے تم بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، لہذا تم میرے بندے کے نمونے پر چلو۔ جب آدمی
بندگی کا اقرار کر لے لا الہ الا اللہ، اور پھر کہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دنیا کی زندگی کو اختیار کرے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، کمانے میں، کپڑا پہننے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں، لوگوں سے باتیں کرنے میں، اپنے اخلاق میں، ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے۔ تو یہ طریقہ کا اختیار کرنا، اس طرح چلنا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھانا کھانے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانا کھائے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب خاص خاص عبادت ہیں، یہ خاص خاص عبادتیں ہیں، اس کو بھی کرو۔ اور تمہاری دنیا کی زندگی میں ہر کام کو تم بندہ بن کے کرو، بندہ بن کے کرو۔ ہاں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو بندہ بن کے رہو، رات کو سونا ہے بندہ بن کے سو، دن کو کمانے کے لیے جانا ہے تو بندہ بن کے کماؤ، بندہ بن کے کماؤ، یعنی زندگی کے ہر کام کو بندہ بن کے کرو۔ ہر وقت تمہارے خیال میں یہ رہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، اور نبی کے طریقے کے مطابق بندگی کریں۔ نماز بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مخصوص عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چند عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کو بھی، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کو بھی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی آزاد نہیں ہے کہ بھائی نماز تو پڑھ لی، اللہ کی بندگی کر لی، اب جو ہے میں کسی اور کی بندگی کروں، ایسا نہیں کہ نماز پڑھو، نماز میں تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، نماز کے بعد بھی، نماز کے باہر بھی تم اللہ کا بندہ بن کے رہو، بس یہ بات ہے۔ جو آدمی بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کے ہر کام سے آخرت بنے گی، اس کے ہر کام سے آخرت بنے گی۔ وہ کھانا کھائے، اس سے بھی آخرت بنے گی، وہ کمائے، اس سے بھی آخرت بنتے۔ کمانے گیا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دن بھر مزدوری کی، شام کے وقت جو گھر میں واپس آ رہا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گھر واپس آنے سے پہلے، شام کو گھر واپس آنے سے پہلے پہلے اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور دن بھر کمایا، اللہ کا بندہ بن کے کمایا، اللہ نے کہا حلال چیزیں لو، حرام مت لو، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے مت کماؤ۔ تو کمانے کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، بندہ بن کے کماتا ہے، تو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے حرام نہیں لینا، میرے مالک نے حرام لینے سے منع کیا ہے، مجھے حلال لینا ہے، اس لیے کہ میرے مالک نے حلال لینے کا حکم کیا ہے، تو اللہ کا بندہ ہوں میں، لہٰذا حرام نہیں لیتا، حلال لیتا ہوں۔ تو یہ حلال کما کے جب گھر میں آتا ہے اور گھر والوں کے لیے
کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتا ہے تو اس کی کمائی سے اس کی بیوی جو لقمہ منہ میں لیتی ہے تو ہر لقمے پر اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے کمائے ہوئے مال سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے، تو ہر خرچہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہاں، صدقہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی فقیر ہے، آیا ہے، اس کے پاس کچھ مانگا ہے، جو کچھ اس نے فقیر کو دیا وہ تو صدقہ لکھا جائے گا، لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اس نے ہنسمو فقیر کو رخصت کیا، بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا میں تمہیں دیتا، اللہ تمہارے کمائی میں تم کو اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا کرے، دعا بھی دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہنسمو رخصت کرتا ہے، تو یہ ہنسمو رخصت کرنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، حالانکہ اس نے پیسے نہیں دیے، کچھ کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں دی، وہ ہنسمو اس کو رخصت کرتا ہے، یہ ہنسمو رخصت کر دینا یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں میں بتا رہا، ان چیزوں میں بھی آخرت بنتے ہیں۔ اب کوئی نماز پڑھے بندہ بن کے، تو بندہ بن کے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مالک سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مالک دیکھ رہا ہے تو غلام کی کیا حالت ہوگی؟ بھائی وہ بہت ہوشیاری سے کھڑے ہوں گے، کوئی غصہ کی نہ ہو جائے، کوئی مالک کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے کھڑے ہوں گے۔ تو کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں جو ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا، مالک کے سامنے کھڑا ہوا، اور ہمارا مالک کیسا ہے؟ وہ باہر کو بھی دیکھتا ہے اور اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ دنیا کے مالک تو باہر کو دیکھتا ہے لیکن دل کی حالت اندر کو نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ باہر کو بھی دیکھتا ہے، اندر کو بھی دیکھتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ دل میں کیا گزر رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے اشارے سے جو خیانت کی، آنکھوں کے اشارے سے کسی کو آنکھ مار دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جس کو آنکھ مارا اس کو پتہ چل گیا۔ اور کس کو پتہ چلا؟ ہمارے مالک کو پتہ چلا، اللہ کو پتہ چلا، ہاں اس نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور دل کے اندر جو خیال گزر رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اچھے خیال گزر رہے ہیں، برے خیال دل کے اندر گزرا ہے تو برے خیال کو بھی جانتے ہیں، اچھے خیال کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ ایسا مالک ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر۔ ہمارا مالک جو ہے سارے مالکوں سے بڑے ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ مالک ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑے اللہ مالک ہے۔
ایسا مالک ہے کہ سب سے بڑے، اتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے کسی وزیر کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو کیسا کرے گا؟ کتنی ہوشیاری سے کھڑا ہوگا اور زور سے نہیں کھانسے گا کہ وزیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ارے بھائی یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر کھانس رہے ہو۔ زور سے نہیں بولیں گے، زیادہ زور سے نہیں بولیں گے، ہاں معمولی عادت کے مطابق جیسی آواز ہے اسی آواز سے بات کریں گے اور چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے، چیخ چیخ کے بات نہیں کریں گے۔ تو ایسے مالک کے ساتھ وزیر کے سامنے کھڑا ہوا تو کھانستا نہیں ہے آدمی، کھانسی کو دباتا ہے، جمائی آتا ہے اس کو بھی دباتا ہے اور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے، اس کے کھڑا ہونے کو دیکھ کر وزیر صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ جو ہمارے مالک ہیں وہ ایسے دنیا بھر کے وزیروں سے بھی بڑے ہیں، سارے وزیروں کو وزارت وہ خود دیتا ہے، وزیر بناتا ہے، وہ کسی کو وزیر بناتا ہے، کسی کو وزارت سے نکال دیتا ہے، اتار دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے دی، جسے چاہے ذلیل کر دیا، شاہی پوشاک میں ذلیل کر دیا اور فقیر کی پوشاک میں اس کو عزت دے دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عزت دے دی، حالانکہ ان کے پوشاک کیا ہیں؟ پھٹے پرانے چادر اڑے ہوئے ہیں، صرف صدر ڈھانپے ہوئے ہیں، کپڑا بھی پورا نہیں ہے، لیکن عزت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ باپ ہونے کے باوجود بیٹی کے سامنے آ سکیں، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ یہ سن کر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر کر دیا اور کہا کہ بیٹی اس سے اپنے بدن ڈھانپ لو، اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، دو جہان کا بادشاہ ہے، کتنے عزت والے ہیں اللہ کے پاس، اور ان کی صاحبزادی ان کی یہ حال ہے، کپڑا نہیں ہے۔ تو کپڑا نہیں ہے صحیح، لیکن عزت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، رو نہیں، میری یہ بیٹی جنت میں تمام عورتوں کے سردار بنی۔ الا ابنتی ان ابنتی ہذہ لسیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی سب عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی۔ اللہ نے ان کو ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت دی ہے، قیامت تک کسی باپ کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، ایسی عزت والی بیٹی، لیکن کپڑا نہیں ہے، اسی میں اللہ نے عزت دی تھی۔ تو ایسا مالک ہے جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے
ذلیل کر دیں، بہت جلال والے ہیں، عذاب بہت سخت دیتے ہیں، اور بہت رحمت والے ہیں، بہت رحمت والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ارحم الراحمین۔ تو اسی طرح نماز میں کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اللہ سے سرگوشی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے مناجات کرتا ہے، یعنی سرگوشی کرتا ہے، چھپ کے اللہ سے بات کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو نماز پڑھی، یہ نماز قبر کے اندر اس کے لیے روشنی بنے گی۔ روشن چہرہ والے قبر میں حاضر ہوں گے، اور قبر والے کہیں گے بھائی تم کون ہو؟ میرا قبر تو اندھیرا تھا، اب تمہاری وجہ سے روشن ہو گیا، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، ارے میں آپ کی نماز ہوں، اللہ نے مجھے ایسے روشن چہرہ دے کر آپ کے قبر میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قبر کی وحشت کو دور کروں اور آپ کے قبر کے اندھیرے کو دور کروں۔ دیکھیے یہ نماز، اسی طرح ساری عبادات یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے، آسمانوں سے اتارا ہے، اس علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی بیٹھ جائے، کوئی وقت دے دے اس میں، اس کو سیکھے، اللہ کے احکامات کو سیکھے، یہ سب کچھ سیکھے، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اس سے بھی آخرت بنتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے بھی آخرت بنتے ہیں۔ کسی نے ذکر میں کہا سبحان اللہ، تو کتنا بنا کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا، جبل احد سے بھی بڑا، اور جبل احد جو ہے، احد کے پہاڑ جو ہے 9 کلومیٹر ہے، اس سے بھی بڑا ملا۔ کہاں ملیں گے؟ یہ آخرت میں ملیں گے، یہ آخرت بنے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ اعظم من احد۔ جس نے کہا اللہ اکبر، تو فرمایا اللہ اکبر اعظم من احد۔ ہر کلمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت حضور کے ذریعے سے اپنے امت کو، یعنی حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ جنت چٹیل میدان ہے، کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہ اپنے جنت میں درخت لگائے، باغ بنائے۔ باغ کس سے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے، ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگتے ہیں جنت میں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح ہر چیز سے دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے آخرت بنتے ہیں، آخرت بنتے ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو تو اللہ کے بندے ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو، دنیا میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں نے جنت بنائی اپنے بندوں کے لیے، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن کے بندے بن جاؤ۔ اور بندوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ہر بات، اس لیے ہر کام کو اپنی مالک کے خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مالک سے کچھ لینا ہو تو مالک کی خوشامد کی جاتی ہے، کسی سے بھی کوئی چیز لینا ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے۔
ناراض کر کے کوئی چیز نہیں لے سکتے، راضی کرنا ہے۔ اس لیے اپنی بندگی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ آخری نبی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری اپنی امت پر ڈالی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپنی بندگی دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم پوری دنیا میں اللہ کی بندگی قائم کرنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی جان مال قربانی دینا۔ ہمارے کفیل ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری روزی کے ذمہ دار ہیں، اور صرف اتنا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو اور اطمینان رکھو۔ جو اللہ پر توکل نہیں کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ پریشان ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں میرے لیے روزی پیدا کیا ہے، اور ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، اور کیسے ہمارے پاس وہ روزی پہنچے گی۔ وہ پریشان ہوگا ہر بات میں۔ اس پریشانی کی وجہ سے ساری دنیا میں چکر لگاتا پھرے گا، ساری دنیا میں۔ ادھر ہم روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، تو روزی کی تلاش میں پریشان ہوگا اور سرگرداں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا جاتا ہے۔ یہ ساری جہاز، ہوائی جہاز، ریل اور بسیں مسافروں سے بھری ہوئی۔ یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سب لوگ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، پریشان ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں کوئی تو جہاز میں پھر رہا ہے، ہوائی جہاز میں، اور کوئی ریل گاڑی سے پھر رہا ہے، کوئی بسوں سے چل رہا ہے اور حیران پریشان ہے۔ کوئی زمین میں پریشان ہے، کوئی تجارت میں پریشان ہے، اور کوئی کہیں دفتروں میں پریشان ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، اور یہ پریشانی صرف اس لیے ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے۔ کافروں کو تو ہے نہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کی ایمان کمزور ہے۔ اسی لیے یہ دعوت کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے کہ بھئی اپنی ایمان کو طاقتور بنائیں، اللہ پر اعتماد کو بڑھائیں، اور اللہ کی بات پر یقین کریں، اللہ کے وعدوں پر یقین مضبوط کریں۔ اپنی ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایمان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ایمان میں ترقی کریں، اور ایسا ترقی کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اس کو 100% یقین ہو جائے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو، تمہاری پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی نہ بگڑے۔ تو موت کی علامت بتا دی۔ اس پر ایسا یقین ہوا کہ وہ دیوار کے پاس بیٹھے تھے، لوگ کہہ رہے تھے
امیر المومنین ہٹ جائیے جلدی سے ہٹیے، یہ دیوار گرنے والا ہے، آپ دیوار کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں دیوار کے نیچے دب کر نہیں مروں گا، میرے لیے تو حضور نے یہ فرما دیا ہے، لہذا تم پریشان نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ اپنا کام پورا کیا، پھر وہاں سے ہٹے، پھر دیوار گری۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ کو اس درجے کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تھی کہ جیسا فرما دیا ویسے ہی ہوگا۔ جب غنیمت کا مال آیا فارس کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو فہرست منگایا، تو فہرست دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فہرست غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ اتنے سارے سامان میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فہرست ٹھیک نہیں؟ ہم نے تو دیکھ کے فہرست بنائی، نہیں یہ فہرست ٹھیک نہیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کے کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اور وہ کنگن کسریٰ کے خزانے سے آنے والا ہے، اور اس فہرست میں اس کنگن کا ذکر نہیں ہے۔ ضرور تمہاری یہ فہرست غلط ہے، پھر دیکھو، تلاش کرو۔ پھر سارے مال، ساری چیزوں کی تلاشی کے بعد پتہ چلا کہ ہاں واقعی وہ اس کنگن کا ذکر کرنے میں غلطی ہوئی، رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کے وہاں سے جو غنیمت کے مال آئیں گے اس میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، وہ کنگن سوراخا کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ایسا ہونے والا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تمہاری فہرست غلط ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اس طرح یقین کرتے تھے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے، توکل کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، ان کو روزی کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، ان کو کسی بات میں کوئی پریشانی نہیں۔ وہ یہ یقین جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری رزق کا ذمہ دار ہے، اور وہ ضرور ہمیں ہمارے رزق ہمارے پاس پہنچائے گا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں فارغ کر دیا ہے، لیکن ہم فارغ نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم نے ایمان نہیں بنایا اور اللہ پر توکل جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا توکل نہیں کیا، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی باتوں پر اس طرح سے یقین نہیں کیا جیسے یقین کرنا چاہیے۔ اب یہ دعوت کے میدان میں نکل کر محنت کر کے اس یقین کو بنانا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ہمیں فارغ کر دیا تاکہ ہم آخرت کے لیے فکر کریں اور دنیا کو پیچھے رکھیں اور آخرت کی ضرورت کو آگے رکھیں۔ دنیا کو معمولی سمجھیں اور آخرت کو بہت بڑا سمجھیں کہ بھئی آخرت میں جانا ہے۔ اگر ہم نے سامان تیار کر کے نہیں کیا تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی، اگر ہم سامان تیار کر کے گئے تو پھر ہمارے لیے آخرت آرام کی اور راحت کی بڑی۔ اور فرما دیا وفی الآخرۃ عذاب شدید، جو لوگ دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر چلیں گے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے اور بلکہ دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت پر اور پھر دنیا میں مشغول رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے دنیا لینے کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو برباد کیا، اس کا پرواہ نہیں کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور جنہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو آگے رکھا، جب دنیا اور آخرت دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لیتے ہیں، یہ آخرت کی ترجیح دینے والے ہیں کہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، کون سا لوگ ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا چھوڑ دو آخرت لے لو، تبلیغی بیانات۔ اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ اگر مزہ لگے، بھوک لگی تو کھانا کھایا، بھوک دور ہوا، پھر دوبارہ اس کو بھوک لگے، پیاس لگا، پانی پیا اور پھر دوبارہ اس کو پیاس لگی۔ اسی طرح دنیا کے ہر چیز، کوئی چیز مزیدار ہو تو کھانا، وہ مزیدار چیز کھا لیا تو پھر مزہ اس کا ختم ہو گیا۔ ساری چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت میں ساری چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جس کو تکلیف ہوگی اس کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہے، اور جس کو خوشی ہوگی اس کی خوشی ہمیشہ کے لیے ہے۔ کبھی اس کی خوشی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو آخرت میں عمدہ جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے جن کو، ان کے کپڑے کبھی میلا نہیں ہوں گے اور ان کا کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جو جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جو کھانا کھائے گا وہ کبھی پیشاب پاخانہ میں بدن نہیں بدلے گا، کوئی چیز۔ تو آخرت میں ہر چیز ہمیشہ رہے، اور جو تکلیف ہے اس تکلیف میں اگر کوئی جہنم میں چلا گیا، وہ تکلیف کی جگہ ہے، تو وہاں تکلیف روز بروز بڑھتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ بھائی 10 سال تکلیف اٹھائی اب تکلیف کم ہو گئی، نہیں، روزانہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے، بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ جنت والوں کی جنت کی خوشی روزانہ بڑھتے ہی رہے گی، بڑھتی ہی۔ اس لیے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی دنیا میں ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں بھی بہت بھاری تکلیف ہے، آخرت میں بھی بڑی خوشی کی چیز ہے، تو انہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو ترجیح دے دی، آخرت کو لے لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انصار، مدینے کے صحابہ، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے تو اسلام کی بہت خدمت کی، دین کی بہت خدمت کی اور بہت قربانیاں دی، اب ہمارے مدینے میں پانی کی تنگی ہے، پانی کم ہے، ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی بہت کم ہے، چلو ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں ایک نہر جاری کر دے تو پانی کی کمی جو ہے دور ہو جائے، پانی کی کمی نہ رہے اور ہمیں کھیتی باڑی کرنے میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ ایک پانی کا نہر اللہ کے رسول سے مانگیں گے، یہ مشورہ کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان کے مشورہ کو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، یہ لوگ اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، تو آخرت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اچھی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں بندوں کو۔ اللہ بڑا مہربان ہے بندوں پر،
بندہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا دنیا میں نہیں ملتی اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ان دعاؤں کو آخرت میں جمع کر کے رکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم سے دعا کے لیے کہا تھا، تم نے دعا مانگی تھی؟ ہاں اے اللہ ہم نے تو بہت دعا مانگی. اچھا کچھ دعا کے نتیجے تم نے دنیا میں دیکھے؟ ہاں ہاں دیکھا ہے. اور کچھ دعا ایسی بھی ہوئی کہ جس کا کچھ نتیجہ دنیا میں نظر نہیں آیا اور تم سمجھے کہ بھئی ہماری دعا شاید قبول نہ ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ دعا ہم نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھا ہے آج کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے. آج تمہاری